آج کل مصروفیات زندگی میں ڈپریشن ایک عام مرض بن چکا ہے۔ ایک عام اندازے کے مطابق ہر تیسرا شخص ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے۔ دوسری جانب اس ڈپریشن کا علاج کرنے والے ماہرین نفسیات کی تعداد انتہائی کم ہے اور 20 لاکھ آبادی کو صرف 400 ماہرین میسر ہیں۔ ڈپریشن کی عمومی وجہ کام کی زیادتی اور زندگی سے بیزاری ہوتی ہے، تاہم بعض اوقات اس کی کوئی خاص وجہ نہیں ہوتی اور یہ کسی بھی عمر کے فرد کو کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ ڈپریشن کی تشخیص اگر ابتدائی مرحلے میں ہو جائے تو کچھ طریقے اپنا کر اس سے بآسانی چھٹکارا پایا جا سکتا ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ زندگی کے ہر شعبے اور ہر مسئلے کی طرح اسلام ڈپریشن کا علاج بھی 1400 سال قبل بتا چکا ہے۔ اس کا اندازہ ہمیں امام عالی مقام علی علیہ السلام کے اقوال سے ہوتا ہے جو ہمیں مختلف کتابوں میں ملتے ہیں۔ ڈپریشن اصل میں ہے کیا؟ ڈپریشن کا مطلب ہے ذہنی دباؤ، پریشانی اور اتنی پریشانی کہ انسان خودکشی کرنے پر تل جاتا ہے۔ ڈپریشن کو قابو میں کس طرح کیا جائے اور اس سے چھٹکارا کس طرح حاصل کیا جائے، امام عالی مقام حیدر کرار نے اس بارے میں کیا فرمان فرمائے ہیں، یہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اور اس بارے میں آپ کو مکمل آگاہ کریں گے۔ لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل شان علی ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرپشن کا بٹن دبا کر ہمیں سبسکرائب کر لیجئے۔ غصہ، تناؤ اور پریشانی کے موقع پر سر پر ٹھنڈا پانی ڈالنا دماغ کو پرسکون کرتا ہے۔ امام عالی مقام نے فرمایا، جب کبھی ایسا دکھ محسوس ہو جس کی وجہ معلوم نہ ہو سکے تو اپنے سر پر ٹھنڈا پانی ڈالو۔ دکھ اور تکلیف کے وقت میں خدا کو یاد کرنا اس بات پر یقین پختہ کرتا ہے کہ یہ وقت جلد گزر جائے گا اور خدا اس وقت میں ہمارا ہاتھ نہیں چھوڑے گا۔ جب دکھ بڑھ جائے تو کہو، اللہ کے سوا کوئی طاقت نہیں جو بچا سکے۔ یہ وہ دوسرا قول تھا جو امام عالی مقام علی علیہ السلام نے اس بارے میں فرمایا تھا۔ ہم بچپن سے ہی پڑھتے آئے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ انفرادی صفائی سے لے کر اجتماعی طور پر گھروں، گلی محلوں اور شہروں اور ملکوں کی صفائی انسانیت پر اپنے اثرات مرتب کرتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ صاف ستھرے کپڑے پہننا اور خوشبو لگانا ہمارے دماغ کو ہلکا پھلکا کرتا ہے۔ امام عالی مقام علی علیہ السلام کا قول ہے، صاف کپڑے پہننا دکھ اور غم کو دور کرتا ہے۔ صرف طبی ماہرین ہی نہیں بلکہ دماغی اور سماجی مسائل پر کام کرنے والے ماہرین کا بھی ماننا ہے کہ صاف ستھرا لباس زیب تن کرنا نہ صرف دماغ کو تازہ دم کرتا ہے بلکہ آپ کی نفسیات اور موڈ پر بھی خوشگوار اثرات مرتب کرتا ہے۔ بعض روایات سے موسوم ہے کہ حضرت امام عالی مقام علی علیہ السلام تکلیف اور ذہنی تناؤ کے مواقعوں پر انگور کھایا کرتے تھے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرتے تھے۔ حسد انسان کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ امام عالی مقام نے اس بارے میں فرمایا ہے کہ میں نے اس شخص کو خود اس کا بڑا دشمن دیکھا جو حسد میں مبتلا ہے۔ حسد کی وجہ سے وہ مستقل انتقامی کیفیت اور بے سکونی اور دکھ کا شکار رہتا ہے۔ یہ وہ چوتھا قول تھا جو امام عالی مقام نے فرمایا۔ ماہرین عمرانیات کے مطابق ہم مادی اشیاء سے جتنا دل لگاتے ہیں یہ ہمیں اتنا ہی زیادہ بے چینی اور بے سکونی میں مبتلا کرتی ہیں جو ڈپریشن کا سبب بنتی ہیں۔ امام عالی مقام کا قول ہے کہ دنیا کی اشیاء دکھ اور غم دینے کا سبب بنے گی اور ان سے چھٹکارا پالو گے تو یہ جسم اور دل کے لیے باعث راحت ہوگا۔ یہ وہ پانچواں قول تھا جو امام عالی مقام نے ڈپریشن کے حوالے سے فرمایا تھا۔ ہم دوسروں کی کامیابیوں پر حسد کرتے ہوئے یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے ایسی کتنی ہی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے جو کئی افراد کو میسر نہیں۔ شکر گزاری دل و دماغ کو سکون پہنچاتی ہے۔ امام عالی مقام نے فرمایا، اللہ نے یقین اور اطمینان میں سکون اور خوشی رکھی ہے۔ جو بے یقینی اور بے اطمینانی کا شکار ہوگا وہ دکھی اور غمزدہ ہوگا۔ یہ وہ چھٹا قول تھا جو امام عالی مقام علی علیہ السلام نے ڈپریشن کے حوالے سے فرمایا تھا۔ پہلا قول تھا سر پر ٹھنڈا پانی ڈالو۔ دوسرا قول تھا صفائی کا خاص خیال رکھو، صاف کپڑے پہنو۔ تیسرا قول تھا انگور کھایا کرو۔ چوتھا قول تھا حسد کرنے سے باز آ جاؤ۔ پانچواں قول تھا طرز زندگی میں تبدیلی لاؤ، مادی اشیاء سے پرہیز کرو۔ چھٹا قول تھا شکر گزار بنے اور اللہ پر یقین اور اطمینان رکھیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کریں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل شان علی ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرپشن کا بٹن دبا کر ہمیں سبسکرائب کر لیجئے۔ فی امان اللہ۔